بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر آنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ لیکچر اردو انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ چینل پر اس سے پہلے بھی ویڈیوز موجود ہیں، جو لوگ نئے ہیں تو وہ بھی ایک بار جو پہلے سے موجود ویڈیو ہیں ان کو لازمی دیکھیں۔ اور جہاں تک بات ہے لیکچر اردو انٹرویو کی تیاری کی، تو اس میں کوشش کی گئی ہے کہ سابقہ انٹرویوز میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کو سامنے لانے کی، ان کے درست اور مستند جوابات جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور یقیناً آپ لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کی تیاری جو ہے کر رہے ہوں گے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انٹرویو کے حوالے سے، خاص طور پہ لیکچر اردو کے انٹرویو کے حوالے سے کوئی انہوں نے مخصوص آؤٹ لائن نہیں دی ہوتی، تو پورے ادب کو کور کرنا یقیناً ہم جانتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنا یا جن کے بارے میں معلومات ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، یعنی جن کو ہم بیسکس بھی کہتے ہیں۔ اور کچھ ادیب اور کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انٹرویو میں جو ہے وہ لازمی پوچھا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ سوالات ایسے ہی ہیں کہ جو سابقہ انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مستند جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اچھی شاعری اور عظیم شاعری میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھی شاعری وہ ہوتی ہے جس سے صرف لطف حاصل ہو، جبکہ عظیم شاعری میں لطف کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہوتی ہے۔ یعنی عظیم شاعری مسرت سے شروع ہو کر بصیرت پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عظیم شاعری میں لطف اور بصیرت یعنی فکر جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے گا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ احمد فراز کی قبر پر لگے کتبے پر لکھا شعر کون سا ہے؟ اور اس کا جواب اور وہ شعر کچھ یوں ہے: میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات بیان کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ اقبال کا یہ ایک خصوصی نظریہ ہے، خصوصی پہلو ہے مرد مومن کے حوالے سے، اور اس کی خصوصیات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تجدید حیات، عشق، جہد و عمل، فقر و استغنا، حق گوئی و بے باکی۔ اگلا سوال جو سوال نمبر 4 ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ایک شعر ہے، وہ کچھ یوں ہے: جا بسا مغرب میں آخر اے مکاں تیرا مکیں، آہ مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمیں۔ درج بالا شعر میں اقبال نے کس شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ شعر اقبال کی نظم نالہ فراق کا ہے، اور اس شعر میں اقبال نے اپنے استاد آرنلڈ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس آ رہا ہے کہ نظریہ وحدت الوجود پر مبنی غالب کا کوئی شعر سنائیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اسی طرح سوال نمبر 6 دیکھیے گا:
کہ غالب کی شاعری کو عموماً کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ غالب کی شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ 5 ادوار کچھ یوں ہیں، یعنی ابتدا سے 1821 تک، 1821 سے 1827 تک، 1827 سے 1847 تک، 1847 سے 1857، اور 5واں دور جو ہے وہ 1857 سے آخر تک، اور یہ بقول شیخ اکرام۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، کہ موضوعاتی لحاظ سے نظم کی کوئی سی 5 اقسام بتائیں۔ موضوع کے لحاظ سے حمد، نعت، قصیدہ، مرثیہ، وسوق، شعر آشوب وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال دیکھیے گا، جو کہ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، کہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر سنائیں۔ غالب کے دیوان کا جو پہلا شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ سوال نمبر 9 ہمارے پاس کچھ یوں ہے کہ خطبات احمدیہ کس کی کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ملاحظہ کیجیے گا کہ خطبات احمدیہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے۔ سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی تھی، اور اس میں 12 خطبے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 10 جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے: کیا غالب فلسفی شاعر تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا: جی، غالب فلسفی شاعر تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے کلام میں فلسفیانہ حقائق اور حیات و کائنات کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ فلسفی شاعر کا نقطہ نظر فنکارانہ یا شاعرانہ ہوتا ہے۔ فلسفی شاعر میں جستجو، تحقیق اور تشکک کا مادہ ہوتا ہے، اور یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ غالب کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 11، اور سوال نمبر 11 کچھ یوں ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک کیا تھی، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ جواب ملاحظہ کیجیے گا، جو کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، کہ اس تحریک کا سربراہ مظہر جانے جانا تھا۔ ان کا ساتھ دینے میں انعام اللہ خان یقین ساتھ تھے۔ اس تحریک کا مقصد فارسی تراکیب، الفاظ اور صنعتوں کا استعمال کرنا تھا۔ اس تحریک نے ہندی الفاظ کو ترک کر دیا۔ انشاء اللہ خان انشا، نذیر اکبر آبادی، ذوق، بہادر شاہ ظفر وغیرہ جو ہے وہ اس کی مخالفت میں پیش تھے۔ اسی طرح سوال نمبر 12 جو ہمارے پاس ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میر تقی میر پر لکھی جانے والی کوئی سی 3 کتابوں کے نام مصنفین بتائیں۔ تو وہ 3 کتابیں جو کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کچھ یوں ہیں۔ پہلی کتاب ہے میر کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے مصنف ہیں فرمان فتح پوری۔ دوسری کتاب ہے نقد میر، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ۔ تیسری کتاب جو ہے وہ ہے شعر شور انگیز، اور اس کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید سوالات جو ہیں وہ مزید سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔